کہنے لگے کہ جیل میں کنویں میں ڈال دو، کنویں میں ڈال دیا، سال 2 رہے، آنکھیں نہیں تھی. لوگوں سے جب انٹریکشن ہوا تو بادشاہ تک پیغام بھیجا کہ مناسب سمجھیں تو میرے بچے دے دیں تاکہ میں پڑھاتا رہوں. وہ کنویں میں بیٹھتے تھے، وہ بچے منڈیر پہ بیٹھتے تھے، وہ ایک عبارت پڑھتے تھے ہدایہ کی جو فقہ کا بیسک ٹیکسٹ ہے، اس کی وہ شرح کرتے تھے. 30 والیوم کا فقہ حنفی کا ایسا انسائکلوپیڈیا جو آج یورپ کی اور پاکستان کی ہر لائبریری موجود ہے، اس غریب نے وہاں بیٹھ کے لکھ دیا. وہ کنویں میں بیٹھ کے اس نے بولا ہاں، اور شاگردوں نے منڈیر پہ بیٹھ کے سنا. اب دیکھیے نہ نو لوڈ شیڈنگ، کچھ نو سوئی گیس، وہاں لائٹ ہی نہیں تھی، وہاں گھر بھی نہیں تھا، وہاں باتھ روم بھی نہیں تھے، وہاں کار کوٹھی بھی نہیں تھی. دیکھیے جو عظمت کے مینار ہوتے ہیں، جو روشنی کی مینار ہیں، چاہے ہماری تہذیب کے ہیں چاہے مغربی تہذیب کے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ سقراط جو ہے اس کا جو اسکول تھا وہ بہت چھوٹا تھا، اور افلاطون کی اکیڈمی، جو اکیڈمی کا لفظ جہاں سے آیا ہے، جہاں کون پیدا ہوا؟ ارسطو. جہاں کون پڑھا؟ سکندر اعظم. یہ 2 ہی کافی ہیں. بڑی چھوٹی سی جگہ پہ تھی، کوئی بڑے ادارے نہیں تھے. مسلمانوں میں سب سے بڑا مشہور کون ہوا؟ یہ 200 ایکڑ پر پھیلی ہوئی یونیورسٹی. ٹھیک ہے، اللہ دے، میں اس کے خلاف بالکل نہیں ہوں، لوگ رائے نہ بنائیں، میں کہتا ہوں 2000 پہ بنائیں. لیکن یہ کہنا کہ اس کے بغیر نہیں ہوگا، تو اقبال نے نا، علامہ اقبال نے اس پہ ایک بڑا تحکمانہ قسم کا تبصرہ کیا جو میرے دماغ میں آ رہا ہے. جب ہمیں کہتے ہیں نا کہ جی ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہیں، انہوں نے کہا کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر. اگر تیرے اندر کوئی آگ ہے، دم ہے، انرجی ہے، تو یہ غربت امارت کی باتیں چھوڑ دے، فکر مت کر. اور آگے دلیل دی اس دعوے کی کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری. اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ حیدر کہتے ہیں، کرار مسلمان سارے کہتے ہیں، تو بھائی ان کے پاس تھا کیا؟ وہ کھانے کی بنیاد پہ نہیں کھانا تو ان کو گندم ملتی نہیں تھی، وہ تو جو کھاتے تھے جو غریب لوگ کھاتے تھے اس معاشرے کے. یہ ہر ایک کو معلوم ہے. اچھا بیرسٹر صاحب، ایک آپ نے بیچ میں خطرناک بات کر دی. یہ جو علم ہے یہ جو کھلاتا ہے، گندم چھین لیتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں، دیکھیے یہ بہت بڑا ڈر ہے نوجوانوں میں، ہمیں معلوم ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ علم اب اس سطح پہ پہنچ گیا ہے کہ علم ٹیکنالوجی اور مل چکے ہیں، قدیم جدید، جو ہم تو کہتے ہیں ایک ہی علم ہے. اگر آپ یہ علم حاصل کریں گے، اور جو مسلمانوں کے اتنے وسائل اب موجود ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علم آپ کو 2 رزق دے گا. اچھا، ایک رزق تو وہ جو عزت کا رزق ہے، رزق خیال، رزق انا، رزق غیرت. یہ رزق دے گا آپ کو، جو انٹیجیبل رزق ہے، جو اصل رزق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معاشی رزق بھی دے گا، اس لیے کہ اسلام کوئی یتامت کا مذہب نہیں ہے، اسلام مسرت کا مذہب نہیں ہے. اسلام نے یتیموں کو کھڑا کر کے بادشاہ بنایا ہے. اور قرآن نے ڈر بہت لگتا نہیں. دیکھیے نبی پاک پتھر باندھ کے جنگیں ہوتی کر دی، پھر جو کھاتے ہیں جی اور بانٹ دیتے ہیں سب کچھ، پھر کیا ہوا؟ خود بھوکے رہتے ہیں. افطاری کے ٹائم پہ فقیر آتا ہے، اس کو افطاری دے دیتے ہیں. یہ ان کا چوائس تھا. اچھا، یہ زبردستی مجبوری نہیں تھی، فرق سمجھنا چاہیے. اچھا، یہ ان کا کمال اخلاق تھا، یہ ان کی کمال خلقت تھی، یہ ان کے کمال شرف تھا کہ جو کچھ ہے چھوڑ دو. لیکن تاریخ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہی اونٹ چلانے والے کیا مصر کے گورنر نہیں بنے؟ کون سا مصر؟ فرینا کی تہذیب والا. کیا ان جیسے لوگوں نے جو خنجر مار کے، ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کیا ہم نے قالینوں پہ خنجر مارنے کہ نہیں مارنے، کیا انہوں نے ایران کی تہذیب کو مغلوب کر کے اس کو حکمرانی نہیں لی؟ اللہ نے اس غربت کے بدلے میں ان کو دنیا کی وہ شہنشاہی دی، لیکن ان میں سے اکثر نے اپنی وہ عادات چھوڑی نہیں ہے. یہ ان کے انسانی شرف کی نشانی ہے، یہ مسکرت نہیں تھی. اچھا مجھے بتائیں، جو ایک بنیادی سوال کرتے ہیں بیرسٹر صاحب، یہ جو انسان ہے، انسان جو ایک خاص فطرت پہ خلق فرمایا ہے ایک عقل کل اور عالم مطلق خالق نے، اس انسان کا الٹیمیٹ مطمئن نظر کیا ہے؟ موج میلا، یہ گھومنا پھرنا، یہ اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھی گاڑی، اچھا گھر، یا
آپ کہتے ہیں نہیں جناب یہ سارا کچھ تو نہیں ہے، کوئی اندر کی کیفیت ہے، وہ بتائیں وہ کیا ہے اندر کی کیفیت؟ یہ 3 فکروں میں بھی کہہ سکتے ہیں، پہلے بعد میں ہم ایک میں آ جائیں گے. ٹھیک. الہیات ہو، فلسفہ ہو یا علم ہو، ٹھیک. سارے انسان کو ایک طرف لے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اچھا انسان بن جائیں. کیا بنے؟ آپ اچھا انسان بن جائیں، آپ کی جو مورل بینگ ہے، اخلاقی حیثیت یہ اچھی ہو جائے، جھوٹ مت بولو، لوگوں کی جیبوں میں نظر مت رکھو، کم مت توڑو. یہ وہ بنیادیات ہیں جو دنیا کا تمام مذہب الٹیمیٹلی آپ کو یہاں لانا چاہتا ہے. دوسری بات جو آپ کیوں میرے جھوٹ بولنے سے علم کی صحت پہ کیا فرق؟ اس کے علم پہ پڑتا ہے. علم اگر انسان کو پرسکون بنانے کے لیے نہیں آیا، انسان کو فلاح کی طرف نہیں لے جانا، تو علم و غیر نافع ہے، وہ اذیت ہے، وہ انسان کے ڈاکو کے ہاتھ میں تلوار ہے. آپ کہتے ہیں فلاح نافع ہونا چاہیے، اس میں انسان کے لیے خیر و خوشی کا پہلو ہونا چاہیے. بالکل. بیرسٹر صاحب کیا خیر و خوشی؟ یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں جانا، اس کو نہیں دیکھنا، اس کو نہیں تاکنا، اس کو نہیں جھانکنا، اس کے بارے میں خواہش نہیں کرنی، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں پینا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں اس پہ کوشش کروں فلسفیانہ بات کر لیتے ہیں. ٹھیک. 2 طرح کے دنیا میں اخلاقیات، مذہبیات یا قوانین ہیں. اس کو ایک کو ہم دین محمدی والا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دین موسوی والا. دین موسوی کا جو اسٹوڈنٹس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام، یہ بھی حرام، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز. ہاں یہ تھوڑی سی چیز یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. تو ان پرنسپل کیا ہوا؟ تمام چیزیں ناجائز ہیں، حرام ہیں. ہاں وہ تھوڑی چیزیں جو ہم نے آپ کے لیے حلال کر لی ہیں، یعنی ایکسیپشن حلال ہے اور جنرل رول جو ہے حرام. everything is prohibited unless unless it is permitted. permissible. دین محمدی کا مزاج بالکل الٹ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جو چیزیں دنیا میں ہیں آپ کے لیے حلال ہے، ہاں وہ تھوڑی چیزیں جو ہم آپ کے لیے منع کر دیں. بس گویا کہ اب تھوڑا سا آگے بڑھیں. یہ جو قرآن نے لفظ استعمال کیے ہیں اس لیے کہ دیکھو آپ نے پرانی توہمات اور مذاہب کے ذریعے اپنے پاؤں میں، اپنے گلے میں توق ڈال رکھے ہیں، چینز کر رکھا ہے. ہم وہ توق کاٹنے آئے ہیں. یا وہ جو مشہور فقرہ ہے جو فتح ہوا ایران، اس سے پہلے جب کسرا کے دربار میں مسلمان گئے ہیں، انہوں نے پوچھا بھائی تم کیا کرنے آئے ہو، بتاؤ تو صحیح. انہوں نے بڑی سمپل سی بات کی. انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، ہم تم کو انسانوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں لانے آئے ہیں، دنیا کی تنگیوں سے، یہ پابندیوں سے نکال کے وسعت آخرت کی طرف لائے ہیں، اور ظلم، جہالت، وہم کے دین سے نکال کے آزادی فکر اور روشن دین میں لائے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین بجائے یہ کہنے کے کہ یہ نہیں کرنا، یہ ناجائز، یہ حرام، یہ مکروہ، یہ دین نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو، آگے بڑھ کے پکڑو اس کو اور تمہیں یہ چیز ملے گی. اٹھو، یہ انسان کی خدمت کرو، تمہیں ہم یہ دیں گے. جاؤ ستاروں کو فتح کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے. جاؤ تم لوگوں کو ظلم سے نکالو، ہم تمہیں یہ دیں گے. وہ تو آپ کو الٹ کرتا ہے کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. ہاں چند چیزیں وہ جو آپ کو شرف انسانی سے منع کرتی ہیں یا آپ کے شرف کو روکتی ہیں یا آپ کی اخلاقیات کو منع کرتی ہیں، تو اس کو ماڈریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ تو وہ تو کھلا دین ہے، وہ تو آپ کی زنجیریں توڑنے آیا ہے، وہ تو آپ کی اغلال توڑنے آیا ہے، وہ تو آپ کو تنگی سے روشنی کی طرف لے آنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں